سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، خصوصاً علماء کرام، حفاظ حضرات، سراخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محترم حاضرین، مولانا قاری محمد شفیع صاحب نے مجھے دعوت دیا، میں حاضر آیا ہوں اور ان کے پاس حاضری میں خوشی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ اس شخص کو جس طرح اپنی موجودگی میں مخلص پایا ہے، غیر موجودگی میں اس سے زیادہ مخلص پایا ہے۔ تو اخلاص بڑی دولت ہے۔ اخلاص عمل مانگ نہیں آگانے کوہن سے، اخلاص عمل مانگ نہیں آگانے کوہن سے، شاہاں عجب گرب نوازند گدارا۔ اخلاص بڑی دولت ہے اور میں الحمدللہ ان کے اخلاص سے بڑا متاثر ہوں، اور وقتاً فوقتاً جب بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے اخلاص میں دن بدن۔ بھائی عزیز، ابھی اس کے بعد گفت و شنید کا سلسلہ بند کریں۔ ایک بات انتہائی ادب سے عرض کر دوں کہ میں آج پہلی مرتبہ تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، سن 50 میں پہلی مرتبہ تقریر کی ہے۔ آج اندازہ کر لیں کتنا زمانہ بیت گیا ہے، اور میں کسی مولوی برادری کا آدمی نہیں تھا کہ کوئی مولوی سمجھ کر میرے ساتھ رعایت کرتا۔ میں سید برادری کا آدمی ہوں۔ جہاں کہیں بھی پیچا پڑا ہے، لوگوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ حملے کیے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک زندہ بچ نکلا ہوں، اور مجھے عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں۔ اس کی کوئی گھبراہٹ نہیں کہ کون میرا مخالف ہے اور کون میرا موافق ہے۔
میلاد مصطفیٰ فیضان حضور مفکر اسلام۔ دوران تقریر کسی کو بولنے کی میں اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو نہ میں بھاگنے والا آدمی ہوں، نہ چھپ سکنے والا آدمی ہوں، نہ ریڑھی لگانے والا ہوں کہ آج یہاں لگاؤں گا کل کسی اور جگہ جا کے لگاؤں گا۔ جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں اور جو مجھ سے گفتگو کرنا چاہے گا میرے ساتھ شرائط طے کر کے گفتگو کرے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خود کسی کو چیلنج کیا نہیں، کرنا چاہتا نہیں۔ اگر کوئی مجھے چیلنج کرے گا تو مجھے اس کے مقابلے میں آنے میں گھبراہٹ بھی کوئی نہیں۔ اب جب تک میں تقریر کرتا ہوں خاموشی سے سننی ہے۔ اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو تو بعد میں بات کر لیں، میں حاضر ہوں۔ اور اس بارے میں مولانا کو کسی بات کا پابند نہیں سمجھتا کہ ان کی موجودگی میں کسی نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی اپنے طور پر آزاد ہے۔ اس ملک میں تو کوئی نوکر کسی مالک کا پابند نہیں ہے، کوئی بالغ اولاد کسی ماں باپ کی پابندی نہیں کرتی، تو ان کی پابندی کون کرے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مجھے فراخ دلی کے ساتھ یہ بات عرض کرنا ہوگی کہ اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو میں خود بات کروں گا، انشاءاللہ مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ عرض خدمت ہے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ نساء کی غالباً 174 یا 75 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس، برہان، معجزہ، برہان دلیل، دو معنی اہل علم کے نزدیک اور قرآنی سیاق میں دو معنی متعین ہیں برہان کے، ایک معنی دلیل اور ایک معنی معجزہ، تو دونوں یہاں صادق آتے ہیں۔ جس وقت کسی وقت معنی میں اشتراک ہو، یعنی ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوں، تو دونوں معنوں میں سے ایک کا تعین کرنے کے لیے قرینہ صارفہ لانا پڑتا ہے، یعنی کوئی ایسی علامت لانا پڑتی ہے جو دوسرے معنی کو منع کرے اور ایک معنی کو جائز قرار دے۔ جس وقت یہ معنی کریں گے کہ اس کے معنی معجزے کے ہیں تو پھر ہمیں کوئی قرینہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے اس کا معنی معجزہ کیوں کیا ہے۔ جب اس کے معنی دلیل کے کریں گے ہمیں کوئی قرینہ لانا پڑے گا جو یہ بات ظاہر کرے گا کہ یہاں معجزہ مراد ہونے کی بجائے برہان مراد ہونا زیادہ قرین مصلحت ہے۔ تو اب یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں آ گئے۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ آ گیا یا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف ایک روشن کر دینے والا نور نازل فرمایا ہے۔ میری حقیر سمجھ کے مطابق میں نے ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب یہ کس کی شان میں ہے، اس کا مدلول کون ہے؟ سرکار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خواہ اس کا معنی معجزہ ہے تو، خواہ اس کا معنی دلیل ہے تو، دونوں صورتوں میں اس کا مدلول نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک، اس سے مراد سرکار ہے۔ لیکن اس بات کو اٹھاتے وقت ایک مسئلہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ وجوہ الخطاب ایک فن تفسیر کا چیپٹر ہے۔ وجوہ الخطاب، گزری ہوئی رات کو میں نے اس پر تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا۔ وجوہ الخطاب، جس کو آپ انگریزی میں سٹائلز آف ایڈریس کہیں، انداز تخاطب، آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں اس وقت آپ ایک انداز اختیار کرتے ہیں جس سے اکثر و بیشتر آپ کا دائرہ گفتگو متعین ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کا مخاطب کون ہے۔ جب استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردوں، اس کا دائرہ گفتگو جہاں متعین ہوا وہاں یہ بھی ثابت ہوا یہ ان کے نفع کی بات ہے، باقی سارے لوگوں کے نفع کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق بھی ہے تو بالواسطہ ہے، اصل واسطہ جو ہے وہ انہی سے ہے۔ باپ کہتا ہے سنو میرے بیٹو، اس وقت مقصد یہ ہے اس وقت اولاد کو مخاطب کر کے بات ہو رہی ہے، بچوں سے ریلیونٹ ہے، یہ بچوں کے نفع کے لیے ہے، ان کی رہنمائی کے لیے ہے، اس سے دوسرے لوگ مراد نہیں ہے۔ پیر کہتا ہے سنو میرے مریدو، اس کا دائرہ گفتگو متعین ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد اس سے مرید ہیں اور اس سے وہ چاہتا ہے کہ ان کو طریقت کا کوئی سبق دے یا معاشرے اور سوسائٹی اور سویلائزیشن اور کلچر کے متعلق کوئی رہنمائی کرے۔ جس وقت یہ کہا جائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس وقت مطلب یہ ہوا کہ دائرہ گفتگو اہل ایمان ہے، وہ اہل ایمان سے متعلق ہے، بے ایمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ کہا یا ایھا الناس، اس کا مطلب ایمان والے بھی سنو، بے ایمان بھی سنو، مسلمان بھی سنو، کافر بھی سنو،
تو پھر اصولی طور پر وہ اگر کافروں کے نفع کی بات نہ ہو تو پھر اس کو یا الناس تو نہیں کہنا چاہیے. اس سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا یہ جو شخصیت آئی ہے یہ پوری کائنات کے اندر بسنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام لائی ہے. ان سب کے لیے یہ معجزہ بھی ہے, یہ دلیل بھی ہے. اب یہ کہ اس کے معنی دلیل کے ہیں, یہ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. قرآن مجید کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, یہودیوں نے کہا نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور نصرانیوں نے کہا کہ یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں. اس پر آپ کو ایک مرتبہ سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اسلام کی آمد تو بہت بات کی ہے. جب کرسچینٹی عیسائیت دنیا میں آئی تو اس کا پریسکرائبڈ ایریا جو ہے وہ اگرچہ بنی اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل مصر میں بھی پھیلے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ آپ کی ولادت باسعادت بیت اللحم میں ہوئی ہے, جس کو انگریزی میں بیتھلیم کہتے ہو, وہ جو بیتھلیم ہے یہ بالکل بیت المقدس شریف کے قریب ہے. اور یہی وجہ ہے معراج کی جتنے مباحث آتے ہیں ان میں یہ بات اللہ وزرقانی نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں جو سرکار تو علیہ السلام معراج پر جانے لگے تو طور پر بھی سرکار تشریف لے گئے, بیت اللحم پر بھی تشریف لائے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ والے جب کسی اپنی بڑی لمبی منزل کی طرف جانا چاہیں تو جو قریب کے مقامات متبرکہ ہوتے ہیں ان پر جانے کو افضل سمجھتا ہے. معراج پر جانے سے پہلے بیت اللحم میں جانا یہ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے. تو ولادت گاہ کی تعظیم کرنا اور اس کو برکت کا باعث سمجھنا اور مقامات مبارکہ کے لیے مقامات مقدسہ کے لیے سفر کرنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد, اس سے اس کا رد ہوتا ہے کہ وہ مساجد کی بحث ہے, مقامات مقدسہ کی بحث نہیں ہے. اور جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے جا کے بات کی ہے اس جگہ کی بھی زیارت کی, ادھر ولادت والی جگہ کی بات کی اور ادھر بات والی جگہ کو اولیت دی. کیوں کہ دراصل ان کی زندگی کی بڑی شاہکار ولادت والی تاریخ ہے کہ ان کے تشریف لانے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدہ کو ایک نیا مقام عطا فرمایا. حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. اس پر چند باتیں قابل غور ہے. میرا اصل موضوع آپ محفوظ رکھیں. اس جگہ چند باتیں قابل ذکر ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مقدسہ کو جب وہ محراب کے اندر تشریف فرما تھی, بیت المقدس میں تھی, اس وقت بغیر ہلانے کے بغیر محنت و مشقت کے ان کے پاس پھل آتے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ جس وقت بچے کو جنم دیا ہے, بچے کو جنم دینے کے بعد تو ماں بہن اس قابل نہیں ہوتی کہ کوئی محنت کر سکے. اس وقت ان کو یہ کہنا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا, یہ بات تو قرین مصلحت نہیں لگتی. اس پر کچھ لوگوں نے بات کی ہے اور سب سے پہلے جس آدمی نے یہ بات کی ہے وہ ابو بکر اندلسی ہے, جسے العواصم من القواسم, جس نے یزید کو حق بجانب قرار دیا ہے اور امام حسین کو باغی قرار دیا ہے. ان بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو نواسہ رسول کو باغی کہہ سکیں اور یزید جیسے آدمی کو خلیفۃ المسلمین کہہ سکیں. معلوم علم کی دنیا میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے ہیں. علم کے ہوتے کس کو یہ پتہ نہیں کہ یزید جیسا پلید آدمی تاریخ انسانی میں گزرا نہیں ہے کوئی. اس آدمی کو خلیفۃ المسلمین کہنا اور دوش رسول کے شاہ سوار کو جس کے نالین پاک کا تسمہ ٹوٹ کر گرے, اس گرے ہوئے تسمے کی اگر بے ادبی کرے تو کافر ہے. تو جوتا ہو ٹوٹا ہوا, اس کا تسمہ ہو ٹوٹا ہوا, اس کی بے ادبی کرے تو کافر ہو جائے. تو دوش رسول پر جزو رسول ہو, اس کی بے ادبی کرے, اس پر گھوڑے دوڑائے تو پھر اس کے بعد مسلمان کا مسلمان رہ جائے. اس سوچ کے لوگ بھی گزرے ہیں. اس نے کیا معنی کیا؟ اس نے معنی یہ کیا ہے کہ وہاں بیت المقدس شریف میں جو ان کو پھل ملے تھے اس وقت ان کے دل میں یاد خدا کے سوا اور کوئی یاد نہیں تھی. اس لیے ان کے اندر یہ پاور تھی کہ بغیر ہلانے کے, بغیر مانگنے کے, بغیر محنت و مشقت کے ان کی بارگاہ میں پھل آیا کرتے تھے. کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله. ہم لوگ دلی پڑھا کرتے تھے تو کہتے ایک مرتبہ کھجوریں کیا گری ہیں, تو روزانہ اسی کا امید کرنے لگے جی کھجوریں گرا کریں گی.
ایک مرتبہ واقع ہونا نفس امکان کی دلیل ہوتا ہے، وہ تو تکرار اور استمرار تو اسے ثابت نہیں ہوتا۔ اتفاق کی بات اسی دن طلاق کا ایک مسئلہ گزرا، وداع شریف پڑھ رہے تھے، اس میں ہے کہ اگر ایک مرد کہے کلما دخلت الدار فانت طالق، تو جب بھی کبھی حویلی میں داخل ہو تو تجھے طلاق ہے، ایک مرتبہ داخل ہوئی تو طلاق ایک، دوسری مرتبہ داخل ہوئی تو دوسری، تیسری مرتبہ داخل ہوئی، کہا ایک ہی مرتبہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہا کلما آیا ہوا ہے، وین ایور کے معنی ہے جب بھی کبھی تو ہے۔ وہ جو طلاق کے اول میں آئے تو تکرار اور استمرار کا مفید ہے، وہی قیامت کے اول میں آئے تو تکرار اور استمرار کا مفید ہے۔ اچھا، اگر آپ ان کو کھجوریں ملا کرتی تھی، محنت نہیں تھی، ادھر انہوں نے بچے کو جنم دیا ہے، اب پروردگار عالم کیوں کہتے ہیں کہ عزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ تو اب کھجور کے ٹھنٹھوں کو پکڑ کے ہلا۔ بجذع النخل، جزع اس ٹہنی کو کہتے ہیں جس کو آپ پنجابی میں ٹونڈ نہیں کہتے ہو، ٹونڈ یعنی اصل چیز کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو پیچھے خشک حصہ رہ جائے۔ اچھا، بامی کپڑ کے چھڑا نے پیچھے ٹونڈ رہی گیا، فلانا ٹونڈا آیا سا، ٹونڈا گیا سا، اس کو اردو میں ٹھونٹ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو سٹم کہتے ہیں، سٹم، اس میں سٹم بیئرڈ، ایسا کولیاں ہونیاں کھلتی ہوئی ہیں، مک کپی گرو تو پیچھے کولیاں رہ گئی سیاں، ایسی داری گانے سٹم بیئرڈ۔ ہاں، تو وہ ٹھونٹ سے ان کو پکڑ کے ہلا۔ جب موسم بھی کھجوروں کا نہیں ہے، کھجوریں ہیں بھی خشک، کہا ان کو پکڑ کے ہلا تو کھجوریں گریں گی۔ تو ابو بکر اندلسی کہتے ہیں دراصل محراب کے زمانے میں جناب سیدہ مریم جو تھی ان کے دل میں یاد خدا اور محبت خدا کے سوا کوئی بستہ نہیں تھا، اس وقت ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا گھر تھا، اس لیے اس میں یہ برکت تھی۔ مگر اب بچے کی محبت بھی اسی خانے میں آ گئی ہے، تو اللہ کریم نے کہا اب وہ بات نہیں رہی، اب ہلاؤ تو کھاؤ۔ لیکن میں نے جب پہلی مرتبہ یہ پڑھا دل میں میرے بڑے احتجاج پیدا ہوا، میرے دل نے احتجاج کیا، بھئی کیوں؟ کہا کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی کی محبت وجہ زوال مرتبہ ہو، یہ کس کتاب نے لکھا ہے؟ محبت ہو نبی کی اور وجہ زوال مرتبہ ہو، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ قصہ کیا ہے۔ دراصل وہ پہلے جو گزری ہے اس کا نام ہے کرامت، اب جو ہے اس کا نام ہے تصرف۔ کرامت اور تصرف میں یہ فرق ہوتا ہے، کرامت کے بارے میں بعض صاحب کرامت کو علم ہوتا ہے، بعض وقت نہیں ہوتا، بعض اس کے ارادے کو دخل ہوتا ہے، بعض وقت نہیں ہوتا۔ لیکن تصرف جیسے کہتے ہیں وہ صاحب کرامت اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تصرف۔ کہا پہلے ہم جب چاہتے تھے تو پھل ملتے تھے، اب تجھے بچہ دے دیا ہے، نبی کا توسل تجھے حاصل ہو گیا ہے، اور بچے کی محبت کے ہوتے ہوئے میری محبت کا جو معیار ہے وہ تو نے گرنے نہیں دیا، اب ایک اور سیڑھی اوپر چلی گئی ہے۔ پہلے پھل میری مرضی کے مطابق ملا کرتے تھے، اب پھل تیری مرضی کے مطابق۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقام کلام پر بھی آپ تشریف لے گئے، وہ طور پر تھا، اللہ ذوالقرنین نے یہ بات لکھی ہے، اور اس کے بعد بیت الحم پر بھی آئے۔ اب جانا ہے بیت المقدس شریف، تو وہ بیت الحم کچھ بھی ہے، بیت المقدس تو نہیں، مقام گفتگو کچھ بھی ہے پر بیت المقدس تو نہیں۔ اب سمجھنے والی بات ہے ان مقامات پر پہلے کیوں گئے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ سمجھنا پڑے گا۔ جب کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ کو جائے نماز بناؤ، اس جگہ اہل علم کلام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے، گھر بنایا ہے اللہ کا، تو گھر میں جائے، اللہ کے گھر میں جائے نماز بنانے کی بجائے مقام ابراہیم کو ولیت دینا۔ کہا محبت کا مزاج یہ ہے، محبت اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کے ڈیرے کو زیادہ ترجیح دیا کرتی ہے۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس جگہ قرآن کہتا ہے وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد کو برکت دی ہے۔ سارے جہان کی مسجدوں کا اندرونی حصہ برکت والا، اس کا حصہ بیرونی حصہ برکت والا کیوں؟ کہ دراصل اندر جو ہے
اضافت تشریفی کے طور پر وہ میرا ڈیرا ہے اور بار میرے یاروں کے مزار ہیں. اب بتانا چاہتے ہیں کہ یار کا ڈیرا اپنے ڈیرے کے مقابلے میں زیادہ مرکزی نظر ٹھہرتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو بڑی دی. سرکار بھی طور پر پہلے گئے، بیت الحرام پہ بعد میں، اس کے بعد بیت المقدس شریف پر تشریف لائے. کا مقامات مقدسہ میں یاروں کے ڈیرے کو اولیت ہوتی ہے. تو اب حضرت سبحان تشریف رکھیں. بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے مقامات پر سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے گئے اور ان کو مولد شریف کو خاص طور پر آپ نے آخری منزل قرار دیا بیت المقدس جاتے وقت. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولد کو، میلاد کو ایک ایسا درجہ دیا جاتا ہے جو عام حالات میں دوسری جگہوں کو نہیں دیا جاتا. وجہ کہ دراصل براہین میں پہلی برہات جو سمجھی جاتی ہے وہ میلاد سمجھا جاتا ہے. ہاں، یہ بات سمجھنے والی ہے. سب سے پہلی بات جو نبی کی نبوت پر دلالت کرتی ہے اس کو خواب آپ برہان مانیں یا معجزہ مانیں. معجزے کا معال بھی تو دلیل ہی ہے کہ وہ نبی کو منوانے کے لیے آتا ہے. تو اب پہلی دلیل جو نبی کو منوانے کے لیے آتی ہے وہ میلاد ہوتا ہے. اس کا ثبوت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کا کہنا ہے اول ما دعانی الی الدخول فی دینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارۃ لنبوتک. سب سے پہلی چیز جس نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے وہ آپ کی نبوت کی ایک نشانی تھی. وہ چچا اور عمر میں غالباً حضرت عباس 2-2.5 سال بڑے ہیں. حضرت امیر حمزہ بھی اسی تھے. ان کی مائیں الگ الگ تھی نا، اس لیے ان دونوں بھائیوں کی ولادت کا زمانہ بھی قریب ہے. تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ میں بعد میں قریب ہے. اب وہ چند سال بڑے ہوں، اکٹھے کھیل کے بڑے ہوئے ہوں، ایک گھر میں رہے ہو، وہ کہیں سب سے پہلی دلیل نبوت میں نے کیا دیکھی ہے. آپ کی نبوت کی ایک دلیل تھی جس نے مجھے پہلی مرتبہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مولانا کے بیان میرے بعد ہونے والا؟ اوہ مہربانی مہربانی. میں نے کہا یہ اخلاقی برائی ہوگی نا کہ میں لگا رہا ہوں. مہربانی بڑی. یہ بڑا فاضل شخص ہے بولنے والا. دور حاضر میں اس کے برابر کا بولنے والا بہت کم شخص ہے، اور دلائل اور مسائل سے. اور ایسا نہیں کہ جو رٹی ہوئی تقریر یہاں بھی وہیں کا ڈالی، آگے بھی وہیں کا ڈالی، آگے بھی وہیں کا ڈالی. ماشاءاللہ یہ سلسلہ بندیال کے شاگرد ہیں، بڑے فاضل آدمی ہیں، دور حدیث تک ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ ان پر دسترس بھی ہے. جب بات کرتے ہیں تو باتوں میں وہ جھلکیاں معلوم ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں درسیات کی کتاب کے فلاں متن کا یہ حوالہ مل رہا ہے، لیکن گفتگو کے دوران وہ باتیں جھڑتی جاتی ہیں. عرض کر رہا تھا پہلی دلیل نبوت میلاد ہے. بڑا ہو کے تو بات کرتا ہے میں نبی ہوں، دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، کوئی معجزہ دکھلاتا ہے نا، لیکن پہلی جب نبی کی زبان خاموش ہے اور کوئی چیز دلالت کر رہی ہے اس کی نبوت پر، اس کو دیکھنا پڑے گا وہ کیا چیز ہے. حضرت کے چچا جو اسی گھر میں پلے، اسی گھر میں جوان ہوئے، کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جس نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے وہ آپ کی نبوت کی ایک نشانی ہے. وہ کیا نشانی ہے؟ کہتا ہے اذ کنت فی المادے کنت تناغی القمر. یا رسول اللہ وہ وقت یاد کریں جب آپ گہوارے میں تھے تو آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، اور چاند جو ہے کان یمیل القمر، چاند مائل ہو جاتا تھا کہ خیش و تشیر الہی مال، جس طرف آپ اشارہ کر اسی طرف مڑتا تھا. لفظ الہ پر ذرا ایک مرتبہ آپ نگاہ دوڑائیں. تقدیم ما محل المؤخر یفید الحصر. ناویوں کا قاعدہ ہے کہ جس کا مقام ترتیب جملہ میں پیچھے بنتا ہے اس کو اگر پہلے لائیں تو حصر کا فائدہ دیتا ہے. تو قاعدے کے مطابق اسی طرف چاند مڑتا تھا. مختلف
मौलाना के पीछे नमाजें पढ़ने वाले, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनने वाले, हमारे अपने इलाके के लोग जिनका बाप दादा मुकम्मल पुख्ता सुन्नी था और वो बाप दादे उनके हमारे जद्दी मुरीदों में से थे, यहाँ उनके तेवर बदले हुए देखते हैं हम तो मालूम होता है कि किसी बदबख्त की सोबत इनको पेश आ गई है। गौर करो, उनसे जाके पूछो ये बात हुई कि नहीं हुई। उधर ही चांद मुड़ता था। चांद से डेटें बनती हैं ना। आप माह रमजान का कब फैसला करते हैं? चांद देख के करते हैं। ईद का फैसला कब करते हैं? चांद देख के करते हैं ना। हमारे यहाँ तो चांद 3-4 दिन पहले नजर आ जाया करता था। जब कभी जिसने कभी जिंदगी में बाप दादे से कभी रोजा नहीं रखा, अभी 27वां खत्म नहीं हुआ, शाह साहब ईद कब है? ऐसा लगता था उनके पेशानियों के शक्ल से कि ईद कहीं आ गई है, हमने रास्ते में उसको रोक लिया है। अगर शाह साहब होते 3-4 दिन पहले हमने ईद कर ली होती। तो ये ईदों की डेटें कौन बनाता है? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चांद बनाता है। अच्छा, तो जो चांद ने जाना अगली मंजिल की तरफ के तनख्वाहें ड्यू हैं, बच्चे की विलादत का वक्त मुकर्रर है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक डेट के मुताबिक चलेगी वो तारीख, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, बच्चे की विलादत का वक्त है, शादी का वक्त मुकर्रर हुआ है, इद्दत मुकर्रर हुई है, इद्दत गुजारने के बाद शादी करेगी। अब जनाब सवाल पैदा हो गया, और क्यों देर हो गई? कहा किसी की उंगली उठ गई है। समझ आ रही है बात? है इनको कहते हैं आयाते कौनिया। आयाते कौनिया जौहरी तंतावी की तफसीर है जवाहिरुल कुरान, उसके अंदर आयाते कौनिया पर बहस है कि कुरान मजीद ने आयाते कौनिया पर किस तरह बहस किया। मौलाना नेमत अली साहब मेरा पुराना साथी है। उस वक्त मैं बहुत कम उम्र सा था और ये बड़ा फाजिल आदमी है, इसे मुकम्मल दरसियात पढ़े हुए और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद है। जनाब 100-100 200 मील तक टेप में बगल में ली हुई और मेरे साथ साथ है। हालांकि खुद बड़ा फाजिल आदमी, इस शख्स को किसी की तकरीर सुनने की हाजत नहीं, लेकिन मैं मोहब्बत से जनाब मेरे साथ साथ। क्यों मौलाना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कि कायनात में तब्दीली आ गई है। इलाही माल, जिधर आप इशारा करते थे चांद उधर ही मुड़ता था। ये हसन की तरकीब है जनाब, न आगे जाता था न पीछे जाता था, न दाएं जाता था न बाएं जाता था। और दाएं बाएं आगे पीछे क्यों नहीं जाता था? जो एस्ट्रोनॉमी उसको कहती थी, एस्ट्रोलॉजी उसको कहती थी, उसके मुताबिक आगे पीछे क्यों नहीं कहता था? इल्म हैब का जो सारा निजाम है, पूरी आसमानी दुनिया जो है, वो सब वो इल्म जिसको वो इसे कंट्रोल कर रहा था, वो उसे क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा था कि जो सरकार की उंगली के इशारे पर रक्स करता था। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो इरशाद गिरामी इस मौके पर उसको पेश किया जाए तो मुमकिन है रुपए में से 1 पैसा पर हम भी हक अदा कर सके। है जी? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मैद में, आयाते कौनिया में निज़ामे अर्ज़ी और समावी को तब्दील करने में जिसके गहवारे में पड़े हुए जमाने की उंगली का इशारा कायनात में तब्दीली ले आए, उसके तसर्रुफात का, उसकी अजमतों का अंदाजा हो सकता है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मैद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ख्याल में आई है बात के मीलाद को क्या दखल है? रब कहता या अय्युहन्नास, हजरत सिद्दीक़ अकबर सरताज उम्मत का ये सवाल नहीं है, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की इस्मत का ये सवाल नहीं है, हजरत उस्मान गनी और हैदर करार को मुखातिब नहीं किया गया, अशरा मुबशरा को मुखातिब नहीं किया गया। कहा तुम्हारा ईमान तो मेराज कमाल पर है, तुमसे क्या बात करनी है? दलील की जरूरत होती है ईमान के लिए, और तुम्हारा ईमान पहले ही इतनी अजमत पर पहुंचा हुआ कि तुम दलील से बेनियाज हो। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईमान लाने के वक्त नहीं कहा या रसूलल्लाह दलील को रहने दे, आप बात कर क्या करना चाहते हैं? उनका मुझे अल्लाह ने नबी, उनका फिर कलमा पढ़ाएं। कलमा पढ़ चुकने के बाद कहा अब दलील को बताना चाहते हैं तो बताएं। क्यों भाई है?
مزہ آیا کہ نہ آیا؟ کہا کہ تم مخاطب نہیں ہو، ناس مخاطب ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتا تمہارے پاس آ گیا ہے معجزہ یا آ گئی ہے دلیل؟ جی اب دلیل اور معجزہ دونوں کے لیے ایک بحث ہے. جو بات کرتے کرتے دور نکل گیا. بات یہ تھی کہ جو کہا یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں. اس بارے میں بات کرنے لگا تھا اور بات چھڑ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقام گفتگو کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام ولادت کی. بات اصل میں یہ تھی کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو ان کا جو پریسکرائبڈ ایریا تھا یہ پیلسٹائن کا ایریا تھا. اس علاقے میں جو بنیادی طور پر مناپلی تھی وہ یونانیوں کی تھی، اور یونانیوں کے ہاں طب یونانی نے بڑا فروغ پایا ہوا تھا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی. موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے وقت انہوں نے جادو کے ذریعے سے اپنے تمام ماحول کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا. اب جس طرح کا ماحول ہو اس طرح کا معجزہ ہوتا ہے. اب کہا موسیٰ تیرے گردا گرد علیہ السلام، تیرے گردا گرد لوگوں نے جادوؤں کی دیواریں اتنی اونچی کر لی ہوئی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کوئی ان کی حکومت میں دخل نہیں دے سکتا. اب تمہیں جادو شکن قسم کے معجزات عطا کرتے ہیں جس طرح کا ماحول ہے. جی بلاغت کا کیا موضوع ہے؟ مقتضائے حال کے مطابق کلام وارد کرنا. جس طرح کلام کا وارد کرنا یہ موضوع بلاغت ہے، اسی طرح حالات کے مطابق واقعات کا واقعہ کرنا یہ بھی بلاغت کا ایک حصہ ہے. آئی بات خیال شریف میں؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس وقت کیا کرتے تھے، رسیوں کو صاف بنا لینا، لیکن یہ نظر بندی کی قسم کا کام تھا، یہ قلب حقیقت کے قسم کا کام نہیں تھا. لاٹھیاں پھینکنا کیا ہوا جی؟ یار یہ دوران تقریر میرے ساتھ کوئی تبدیلی نہ کیا کرو، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک سلسلہ گفتگو ہوتا ہے وہ چلتا جاتا ہے. اب میرے پاس کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ میں نے فکس کیا ہوا کوئی، مجھے تو اپنے دماغی حاضری کے ساتھ اللہ کی توفیق کے مطابق بات کرتا ہوں. تو ایک مرتبہ اگر کہیں کسی جگہ سے معاملہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آخر تک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جگہ آئے تھے ان کا پریسکرائبڈ ایریا تھا مصر کی سرزمین. وہ بنی اسرائیل کے نبی اور رسول تھے. تو جس پریسکرائبڈ ایریا میں آتا ہے، نبی کی نبوت کی پالیسی کا سسٹم یہ ہے علم عقیدہ کے اندر کہ جس علاقے میں کوئی نبی یا رسول بن کر کے آتا ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی بھی رسول ہم کسی علاقے میں نہیں بھیجتے مگر وہ اس جگہ اللہ کے حکم سے اطاعت کروایا جاتا ہے. یہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے. فعل مجہول ہمیشہ متعدی سے آتا ہے، یعنی اس کے پاس دو غیر ہوتے ہیں. اگر کوئی ترغیبی پالیسی سے اس کے قریب آئے تو آ جائے، اور کسی جگہ ترغیبی پالیسی وہ استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ابو جہل کو کہے تو مسلمان ہو جا ترغیبی پالیسی کے مطابق، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن چاند کو کہے ٹوٹ کے زمین پر آ تو یہ امپیریٹو پالیسی ہے، چاند کو ٹوٹ کے آنا پڑے گا، اس مرضی نہیں استعمال کر سکتا. اللہ حضرت کے فرعون کو کہے مسلمان ہو جا، اس کی مرضی نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن جب سمندر کو لاٹھی مارے تو اس کو پھٹنا پڑے گا. نبی کے پاس دونوں گیر ہوتے ہیں. تو پھر جو نبی کی نبوت کا دائرہ، رسول کی رسالت کا دائرہ پھیلتا جائے تو ساتھ ساتھ اس کے علم کا دائرہ بھی پھیلتا جاتا ہے، اس کے اختیارات کا دائرہ بھی پھیلتا جاتا ہے. اگر وہ کسی بر اعظم کا نبی یا رسول بن کر کے آئے تو بر اعظم کی حد تک اس کا علم بھی اور اس کا تصرف بھی پھیل جاتا ہے. اگر 7 بر اعظموں تک اس کی نبوت اور رسالت پھیل جائے تو پھر اس کے اختیارات کا دائرہ بھی اور علم کا دائرہ بھی 7 بر اعظموں تک پھیل جائے گا. اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ایک ہی رسول بن کر کے آئے تو اس کا علم جو ہے وہ 7 زمینوں کو گھیرے گا، 7 آسمانوں کو گھیرے گا، اور اس کے تصرفات کی بنیاد یہ ہوگی اگر درختوں کو کہے گا درخت دوڑیں گے، اور اگر چاند کو کہے گا پھٹ کے نیچے آئے گا، سورج کو کہے گا اسے واپس لوٹنا آنا پڑے گا. اب جب یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں تو پہلوں کو شکست یوں دی کہ انہوں نے
100 चीजें बना रखी हैं, लेकिन कल्ब माहियत नहीं कर सकते। भाई ये बैठना उठना बंद कर दे, भाई कुछ भी है, मुझे कोई मार के खाएगा नहीं, आप बैठ जाएं, मैं जैसी भी हालत में ठूँ, लेकिन उठने बैठने से मेरी अटेंशन डाइवर्ट होती है। ये छोड़ दें, रहने दे इस हालत में, ये मुझे दे दे बस। अब किसी दोस्त से खुजलना भी नहीं है, आगे पीछे भी नहीं होना है। मैं अगर तो खड्डे खोदने का काम करूं तो फिर तो दिमागी गैर हाजिरी में खोद सकता हूं। मैं एक दिमागी काम करता हूं, उसमें दिमागी हाजिरी जरूरी है। बात समझ में आ रही है? यानी इन्होंने जादू का काम तो शुरू कर रखा है, मगर कल्बे माहियत नहीं कर सकते, हकीकत को नहीं बदल सकते। अगर लाठी सांप बन गई है तो लाठी लाठी ही है, लोगों की नजरबंदी है। अब तू उस बार को क्रॉस कर, ये कल्बे माहियत नहीं कर सकते। तू लाठी फेंक, अलके आसाक, ये लाठी फेंक, तू लाठी फेंकेगा। फलम्मा आता मुतबिरा, लाठी फेंकी, अजदहा बन गई, लहराने लगी, तो सचमुच वो सांप बना, कल्बे माहियत हुई। ये एक नई बहस थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी कल्बे माहियत की, लेकिन कल्बे माहियत जाहिरी सूरत वही रही, लेकिन हकीकत बदल गई। इस पर गुफ्तगू नहीं करते, बात लंबी हो जाएगी, असल मौजूद से हट जाएंगे। वगैरह इस पर वो शवाहिद मौजूद हैं कि सरकार ने भी कल्बे हकीकत की है, लेकिन शक्ल उसकी जाहिरी वही रही, अंदर से हकीकत बदल गई है। मगर ये मेरे मौजूद से जरा हट के है। अब वो जब आए, उन्होंने अपनी दुनिया में अपना बालादस्ती जमाली मोनोपोलाइज कर लिया सोसाइटी को। जब ईसाई आए, इन्होंने कहा ये झूठे हैं, सच्चे तो हम हैं। ये भी एक बड़ा अजीब गुर है। जिस जगह किसी ने पेड़ जमाया हुआ हो, अगर दूसरा कोई आ जाए तो बचाए सच्चाई को तस्लीम करके लकड़ मारने की ट्राई करता है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र पहली किताबों में मौजूद था, उनके खिलाफ तो कोई इकदाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन महज अपनी नंबरदारी की बुनियाद पर उन्होंने कहा यह गलत है, इनका कोई मजहब नहीं है। अब ईसा अलैहिस्सलाम के जो चाहने वाले थे, ये खुद थे, उनका इनका कोई मजहब नहीं है। इनको ये बताया जा चुका हुआ था कि एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, बनी इस्राइल की तरफ आएगा, वो नबी की खुशखबरी सुनाएगा। मुबश्शरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, वो बड़ी शानों वाला होगा। तो तुम कितने तंग दिल हो, मैं आ चुका हूं तो मेरी मुखालिफत करते हो। नबियों का मिजाज यह, वो नबी अभी आया ही नहीं जिसकी मैं बिशारत सुना रहा हूं। इससे भी मिलादुन नबी साबित होता है। वो कहते हैं जनाब वो तो आने की खुशखबरी सुनाई है। मुझे बताओ कि लफ्जों में तो आना ही है, लेकिन इक्तजा के मुताबिक मिलाद पहले होगा या आना पहले होगा? एक मर्द आता है काम से, वो कहता है बेगम खाना खिलाओ, वो आटा गूंदने लग जाती है, आग जलाने लग जाती है, तवा गर्म करने लगती है। मियाँ कहता है पागल कहीं की, मैं तुम्हें कहता हूं खाना खिलाओ और तू आटा गूंदने लग गई है। तो ला करके आटा हुजूर में पेश कर दे कि बंदा नवाज ये रहा, फांकिए। अगर आटा फांकने की चीज होती तो सीधा आटा पेश कर देती, लेकिन जिस वक्त आपने रोटी कहा तो रोटी तक जाने में जितनी मंजिलें पड़ती हैं उनका भी आप ही ने हुक्म दिया है। लफ्जों में है खाना खिला और तकाजों में है खाना पका है। इस कहा मैं रसूल की खुशखबरी सुना रहा हूं जो मेरे बाद आएगा। आएगा कब? जब पहले उसका मिलाद होगा। जिसने आने का जिक्र किया, लफ्जों में आने का जिक्र है, तकाजों में मिलाद का। का कितने तंग दिल हो, मैं आ चुका हूं तो मेरी मुखालफत कर रहे हो। नबियों का मिजाज नबूवत तो ये होता है, सारे नबियों को खुशी से देखते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। वो नबी अभी आया भी नहीं तो मैं उसकी खुशखबरी सुना रहा हूं। ये दोनों का जो आपस में क्लैश हुआ ना, इन्होंने कहा उनका कोई मजहब नहीं, उन्होंने कहा इनका कोई मजहब नहीं। कुरान ने कहा हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लाओ अगर सच्चे हो तो। हाँ जी, अब दलील दोनों के पास कहां से आए? रब्बे करीम ने कहा कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, और दलील चाहते हो तुम दोनों के पास नहीं है, इसके पास। ये खुद दलील बन करके आया। अब खुद दलील के माना, दलील मदलूल को साबित करने के लिए होती है ना, दावे की सच्चाई को साबित करने के लिए होती है। कहा ऐ मेरे महबूब तुझे हमने दलील बना करके सर था बकदम दलील ही दलील है।
इस पर एक बड़ी यादगारी बात अल्लामा इब्राहिम बेजोरी ने अल-मुहिब्बुल-दुनिया अल-शमाइल अल-मुहम्मदिया उसके अंदर नकल किया है। कहते हैं कि क्या वजह है बाकी नबियों की मोहर नबूवत दाने हाथ में होती रही और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत दोनों कंधों के दरमियान थी, इसकी क्या वजह है ना वजह की बात का। दरअसल नबी को मोहर नबूवत जो दी जाती रही वो ऐसी दलील दी जाती जो बदीहियात में से होती रही, यानी सोच विचार के बगैर समझ आती रही। हाथ कोई मिलाता रहा, एक कबूतरी के अंडे के बराबर फाजिल हथेली पर गोश्त होता रहा, उस पर कलिमात लिखे होते रहे किस नौइयत के, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, यानी उनकी पुरानी ज़ाब्ते के मुताबिक कायदे के मुताबिक जो डेजिग्नेशन थी वो लिखी हुई होती थी। इस पर इब्राहिम बेजोरी ने बड़ा खूबसूरत लिखा। वो कहते हैं नबियों का अपना कलमा क्या होता था, कलम उम्मत से तो ये पढ़ाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की सारी कौम ये पढ़ती थी, मूसा अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब पूछते हैं नबियों से, ध्यान करोगे इधर मेरी तरफ देखना है, नबियों रसूलों से पूछना है कि ये तुम्हें तो ये कलमा पढ़ाते हैं, पूछो अपने नबियों से तुम्हारा कलमा क्या है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपका कलमा, ईसा अलैहिस्सलाम आपका कलमा, मूसा अलैहिस्सलाम आपका कलमा, आपने अपनी कौम को तो अपनी रसालत और नबूवत का कलमा पढ़वाया है, लेकिन अब बताओ तुम कौन सा कलमा पढ़ते हो। उनका हमसे अगर पूछते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा। कहा कि नबियों की मोहर नबूवत उनके दाने हाथ में होती रही, सरकार के दाने हाथ में क्यों नहीं थी, ये दोनों कंधों के दरमियान क्यों थी। कहा उसकी वजह यह थी अगर बाकियों को दी और सरकार को न दी जाती तो कसरे शान लाजिम आती, दी तो है लेकिन हथेली पे क्यों नहीं रखी। कहा हथेली पे उसके रखते हैं जिसका चेहरा देखने के बाद मोर देखने की हाजत बाकी रहे। अहल काए तू जवाबे हर सवाल, अहल काए तू जवाबे हर सवाल, मुश्किल अज तू हल शवद बेकीलो काल। ऐ महबूबे किबरिया याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हाजी मोहर नबूवत दी है मगर दोनों कंधों के दरमियान रखी है ताकि कोई कोरम देखना चाहे तो वो तो पूरा हो, लेकिन जहां तक हाजत का सवाल है हाजत नहीं है। यानी तेरा हुस्न, तेरे लबे लाली, तेरे गेसुए ताबदार, तेरा चेहरा आबदार और तेरे मेहराब नुमा अबरू, खमे जुल्फे नबी साजिद मेहराबे दो अबरू में। आला हज़रत फाज़िल बेरी फरमाते हैं खमे जुल्फे नबी साजिद है मेहराबे दो अबरू में, कि या रब तू ही वाली है सियाकारानी उम्मत का। है क्या खूबसूरत बात है। यानी जुल्फों की स्याही को क्या वकालत सुपुर्द की है कि उम्मत के गुनहगारों के गुनाहों की स्याहियां उनके धब्बे छुड़ाने की जरूरत है। और ऐ मदीने के ताजदार तेरी जुल्फों की स्याही के सदके में उम्मत के गुनहगारों की स्याही धुलवाना चाहते हैं। खमे जुल्फे नबी साजिद है मेहराबे दो अबरू में, कि या रब तू ही वाली है सियाकाराने उम्मत का। मेरा अपना एक कलाम है कि जुल्फे वल्लैल दे पेच देखो कंगी वदुहा आके संवार दी है। जुल्फे वल्लैल दे पेच देखो कंगी वदुहा आके संवार दी है। काली जुल्फ महबूब दी की दखा दसा की हकीकत उसे शबे तार दी है। काली जुल्फ महबूब दी की दसा। एक मरतबा मोहम्मद आजम साहब चिश्ती नात खानों का इमाम था,
बड़ा ज़हीन और बड़ा जी शऊर और शेर व शायरी में बहुत दस्तरस रखते थे। उन्होंने एक मरतबा एक शेर कहा, काली जुल्फ महबूब मेरे दी जिमें लंबी रात हिजर दी। मैंने उनसे पूछा कि महबूब से मुराद आपकी सरकार की ज़ात है या कोई और महबूब है? उन्होंने कहा नहीं, मैं आशिक़ रसूल हूँ, मेरा मतमई नज़र तो सरकार की ज़ात है। मैंने कहा फिर ये आपका शेर काबिल इतराज़ है। क्यों? कि जिस वक्त किसी चीज़ को किसी शय से तशबीह दी जाए तो वजह शिबा में मुशब्बा बिही को असल माना जाता है। ये कहें कि इसका चेहरा चांद की मानंद है, हुस्न की वजह से तशबीह दी है, तो हुस्न के अंदर असल मानना पड़ेगा चांद को, चेहरे को उसकी नकल मानना पड़ेगा। ये कह दिया जाए इसका कद सर्व की मानंद है, सीधाई और लंबाई वजह शिबा है, सीधाई और लंबाई में सर्व को असल मानना पड़ेगा, कद को उसकी नकल मानना पड़ेगा। अब अगर कहे काली जुल्फ महबूब मेरे दी जिमें लंबी रात हिजर दी, सरकार की जुल्फे ताबदार की सियाही और लंबाई की वजह से आपने उसको काली रात, जुदाई की काली रात से तशबीह दी हो, तो सियाही और लंबाई में तो जुदाई की रात असल होगी और सरकार की जुल्फ उसकी नकल होगी। और ये काबिल इतराज बात है। वो कौन सा हुस्न है? लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। उसने में तो असल मानना पड़ेगा सरकार को। उनका फिर क्या कहना चाहिए? मैंने कहा आप पंजाब के रहने वाले पंजाबी बोलते, मैं पठवार का रहने वाला पठवारी बोलता हूँ। मैं अर्ज करूंगा काली जुल्फ महबूब दी की दसा की हकीकत ते शबे तार दिए, काली जुल्फ महबूब दी की दसा की हकीकत थे शबे तार दिए, लखा आन यूसुफ जान बेचने नु छड़ो गल की मसर बाजार दिए, सैयद सोनिया सारा जहान सोना पर निस्बत देखी मैं गुल ते खार दिए। तो अर्ज खिदमत ये है, अब मोरे नबुवत को बतौर दलील के पेश किया, लेकिन कहा प्यारे ये तेरी नबुवत को मनवाने के लिए इसकी हाजत नहीं थी, तू मेरी दलील है, तू मेरी दलील है। दावा है मेरा वहदानियत का, मैं अकेला हूं, कोई मेरा शरीक नहीं। घंटे में मेरा ख्याल है कोई 5 मिनट बाकी हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं घंटे से ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ जी, तो मेरी दलील तू है, मैं हूं वादा हूं ला शरीक, मेरा कोई सानी नहीं, उसल में मेरी मिसल कोई नहीं, जात में मेरी मिसल कोई, इन सब दावों की दलील तू है। क्यों? अगर कोई मेरा हुस्न देखना चाहे तो वह तुझे देखे, उसको मानना पड़ेगा इसका बनाने वाला उससे ऐसा कोई हसीन नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज तक कोई नबी अल्लाह ने, कोई रसूल अल्लाह ने मबूस नहीं फरमाया, नहीं भेजा जो खूबसूरत ना हुआ हो, जिसकी आवाज अच्छी ना हुई हो। नबियों की आवाजें भी अच्छी, नबियों के चेहरे भी हसीन, नबियों के कद भी खूबसूरत। मिर्जा कादियानी के झूठा होने के लिए यह भी काफी दलील है कि जिससे सरकार को देखो तो रब याद आता है ना, मिर्जा कादियानी को देखो तो महाराजा रंजीत याद आता है। और हजरत बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर एक बहस छेड़ी है, कैफा बदुल वही, इस चैप्टर में कि वही की इब्तिदा की इस तरह हुई। उसमें बताया है कि जिस वक्त जिब्रील अमी सूरत इंसानी में आते रहे, उनके लिए हदायत थी कि आप दिया कल्बी की शक्ल में जाएं। अबे सूरत इंसानी में जाना है तो सूरत इंसानी में चले जाएं, लेकिन दिया कल्बी की शक्ल में जाने में क्या मसलत है? कहा चूंकि अरब सोसाइटी में सबसे ज्यादा खूब शक्ल आदमी दिया कल्बी है, तो उसकी शक्ल तू बना के जाएगा, उसने सूरत को
قبول پیغام میں دخل ہے. اس نے صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے. جب تو بات کرے گا تو میرا محبوب پیار سے تیری بات کو قبول کر لے گا. کوئی نبی بدصورت نہیں آیا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی صورت ایسی ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. ایک ہے برہان منطقیوں کے نزدیک قول مؤلف کا نام ہے، یعنی صغرے کبرے کو ترتیب دے کے نتیجہ آپ نکالنے کی ذہن میں ہے، تو اس کا نام، اس مرکب کا نام ہے برہان. وہ قول مؤلف ہے. اس پر علماء عقائد کے ایک بحث ہے کہ معجزے کو زیادہ دخل ہے نبی کی صداقت کو منوانے میں یا برہان کو. کہتے ہیں معجزے کی دلالت برہان پر فائق ہے، وہ زیادہ سریع الفہم ہے، اوقاف النفس ہے، فٹافٹ دماغ میں اتر جاتی ہے. کیوں؟ کہا یہ کہ یہ بہت بے حد خوبصورت ہے، اس جیسا خوبصورت آدمی دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، اس کو جس نے بنایا ہے اس جیسا کوئی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. یہ اتنی باتوں کو ترتیب دینا تو کافی ہوش کا کام ہے. لیکن جو چاند ٹوٹا تو بکریاں چرانے والے کو بھی سمجھ آیا، یونیورسٹی کے استاد کو بھی سمجھ میں آیا، تخت پر بیٹھے ہوئے تخت نشین کو بھی سمجھ آیا، وزارت عظمیٰ کے قلمدان پر بیٹھے ہوئے کو بھی سمجھ آیا. جی قول مؤلف کو سمجھنا وہ ایک مقدمہ نظریہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مقدمات کو ترتیب دینا پڑتا ہے. وہ از قسم نظریات ہے اور معجزہ از قسم بدیہیات ہے. بدیہیات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی، اعلیٰ بھی جانتا ہے، ادنا بھی. اب جب کہا یا ایھا الناس، کہا کائنات میں بسنے والا کوئی انسان ہے، آؤ آج غور کرو. موسیٰ علیہ السلام آئے، ید بیضا تو انہوں نے دکھلایا، لیکن کسی مردہ کو کہا اٹھ بیٹھ. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے تو زندہ کیے، لیکن کہا دریا کو سمندر کو پھاڑتا ہوں نہیں. ان کے معین قسم کے معجزات ہیں. اور جہان میں بسنے والوں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی ہے. آ اور مانگ جس طرح کا تو معجزہ مانگتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح کے معجزات تیار وہ پیش کریں گے، نہیں. اب ہم چاہیں گے تو مانگ. اب معجزات کی یہاں دو نوعیتیں مر جاتی ہیں. ایک وہ کہ قدرت انسانی میں ہوں لیکن نبی کے مقابلے میں وہ بھی نہ کر سکیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ اگر سچے ہو تو. کہ ممکنات میں جا کے نہیں، روزانہ آدمی یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کیا کسی نے؟ نہیں، یہ تمنا ہو کبھی بھی اس کا تمنا نہیں کریں گے. کر سکنے والی چیز نبی کے مقابلے میں آ کے کہتا نہیں کر سکتا. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جو روزانہ کی زندگی میں کر سکتا ہے پر نبی کے مقابلے میں آئے تو نہ کر سکے، یہ بھی ایک معجزے کی قسم ہے کہ بندہ اپنی قدرت کے اندر جو بات رکھتا ہے وہ بھی نبی کے سامنے اپاج ہو کر کرے جائے، وہ نہ کر سکے. ایک مثال. دوسری مثال، عرب لوگ اپنے آپ کو گویا کہتے تھے نا. عرب پوری دنیا کو عجب کہتے تھے، گونگے. جو پوری دنیا کو گنگا کہتے تھے، اپنے آپ کو گویا کہتے تھے، ان کو کہا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تم سارے مل جاؤ اور اس کی مانند ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. ہی کا مرجع کون سا ہے؟ حضور کی ذات ہے یا قرآن ہے؟ لیکن یہ پھر اکثر موضوع سے نکل جائیں گے. جی اس کی مانند ایک صورت لے آؤ. اب صورت کا کیا معنی تھا؟ کلام لاؤ. کلام میں تم اپنے آپ کو یکتائے روزگار سمجھتے ہو، کہتے تم عظیم المثیل ہو، تمہارا مثل کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. جو کام تم روزانہ کرتے ہو نا وہ کر کے دکھاؤ. اور تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ولید بن عتبہ، سامنے بیٹھا ہوا ابو لہب، اور سامنے بیٹھے وہ چھوٹی چھوٹی کے فصحائے عرب۔ سرکار نے ایک لائن لکھ کے دیواریں کعبہ کے ساتھ ٹانگی ہوئی ہے، کہا اس کی مثل لے آؤ، پر پورا عرب بیٹھا ہوا ہے اور عرب کے سارے شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے یوں ہے کہ تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک تو معجزے کی قسم وہ ہوئی نا کہ جو بندہ روزانہ کام کرتا ہے نبی کہے میرے سامنے کر کے دکھا، بندہ یہ ادھر پیش کرتا چلا ہے، نہیں تو کڑے بندہ باں پکڑ دی قسم، ہاتھ رکھو باں پر، اور میں کھبی پکڑنا ہونا سجی نہ پکڑنا، گل بکی گی۔ ہاں چاہ بٹا سکے گالے والا میں گولا چانا ہونا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب یہ بات آئی یار بات کے تو تم دھنی ہو، ایک لفظ بولو 1000 معنی کر سکتے ہو، ایک معنی کے لیے 1000 لفظ لا سکتے ہو۔ آج میں کہتا ہوں انا آتینا کل کوثر، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں سارے عرب ملو اور جتنے جھوٹے خدا مانتے ان کو بھی ملاؤ، پوری سوسائٹی مل کے اس کی مثال لے آؤ، لیکن کبھی مثال نہیں لا سکو گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جو کام ہمیشہ ہی کرتے چلے آئے ہو نا وہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اب جناب معجزے کی دوسری قسم، کہا جو کام تم کبھی نہیں کر کے دکھا سکے، مثال کے طور پر پیغمبر کہتا ہے میں نے پتھر سے اونٹی نکال کے دکھائی ہے، نکال کے دکھاؤ، ہمارا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی نکالی نہیں، ہمارا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، میں گولے والا بٹا چانا ہوں۔ ایک پیغمبر بغل میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے یہ دیکھو روشنی، انہوں نے کہا ہمارا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ اس فیلڈ میں چیلنج کرو جو ہمارا فیلڈ ہے، پھر دکھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، تم کہتے ہو فلبیری مرض ہے، دریافت ہو گیا ہے، یہ یونانیوں کا ایریا تھا، اس یہ کالونی تھی یونانیوں کی، یہ گریک کالونی تھی، رومن امپائر کا دور تھا، اس دور میں طبابت جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، طبیبوں کے گھوڑے درختوں میں چڑھ رہے تھے، اس زمانے میں طبیب کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں، جیسا آج نہیں کہتا، ابے کو بھی گھورتا ہے اور جی سائنس بڑی ترقی کی تھی ہے، تم کیا کیتا؟ وہ بیچارہ کہا آخر میں تھوڑے جے جنے پیدا کیتے، ماری کاریگری نہ بھی اندازہ کریے۔ اس زمانے میں بھی یہ بڑا شور ہے جی طب نے بڑی ترقی کی ہے، انہوں نے کہا ایک ترقی ہے ایک ترک ہے، یہ تم نے ترقی نہیں کی، تم نے ترک کیا ہے، اور کہتے ہو کہ پھل بہری مرض ہے ٹھیک نہیں ہوتا، ادھر لاؤ، اب بتاؤ، گیا مر جاتا رہا، اور سارے یہ زندگی پر دوڑ دوڑ کے کیا کمایا ہے، ایک پھونک کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔ جی جزام کا مریض ہے، جزام کے مریض کو ایک پھونک ماری بندہ ٹھیک ہو گیا، کہ ساری زندگی محنت کی ہے، دریافت کی ہے، نبی ماری ہے، دور تو نہیں ہوئی، یہ تمہیں دریافت ہو گیا کہ موت ایک مرض ہے، لائق ہوتا ہے پر جاتا نہیں، اور میت اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اب جناب کھڑا ہو گیا، کیا آبرو رہی اس طبابت کی؟ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار جادوگروں کے ایریے میں، ہندوستان میں جادوگری تھی بڑی، پروازیں کرتے تھے، حضرت کھڑا میں اتار کے تین مار مار کے سر گنجے کر دیے، کہ کیا تمہارے اس علم کی آبرو رہی؟ ایک درویش کے جوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو،
और मदीने वाली सरकार जिसका ताजो तख्त जाता हो, वो तेरे जुनाले नहीं पाक का नक्शा बना के सर पर रख ले, जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर। मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने किताब लिखी है नैलुल शिफा बिनाल मुस्तफा। जो मौलवी कहते नबी कुछ नहीं कर सकता, ये उसके जूतों की बहस है, नबी की अपनी बहस नहीं। और ये नबी ने पहने हुए नहीं है, मौलवी साहब ने अपने हाथ से लकीरें मारी हैं, हाथ से लकीरें मार के कहा ये सरकार के नाले ने पाक का नक्शा है, सर पर रख लिया और कहता है मैंने बार बार तजुर्बा किया। नैलुल शिफा बिनाल मुस्तफा अशरफ अली थानवी साहब की लिखी हुई है। वो कहते हैं मैंने बारहा अल्लाह के हुजूर में इस वसीले से दुआ मांगी, रब ने कभी रद्द नहीं की। कहा तुमने क्या कमाया है, और तुमने तो जूते खाने के लिए सर तैयार किया है। ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ाओं ने तुम्हारा बेड़ा करके रख दिया है। आओ उस बुरहान वाले की औलाद में से है। मानना पड़ेगा कि जितना जितना सरकार से कुर्ब हो उतना उतना बुलंदी मिलती है। निस्बत तरीकत भी है, निस्बत इल्म भी है, निस्बत दीन भी है, निस्बत खून भी है। इसलिए उस शख्स की तारीख में जो हवाला जात मिलते पूरी उम्मत मुस्लिमा उसके जवाब से खाली है। जो कहते हैं कब्रों वाले कुछ नहीं कर सकते, ये ख्वाजा गरीब नवाज ने दाता गंज बख्शरी अजमेरी के मज़ार पर चिल्ला काटा था, और कब्र के मानने वाले ने तो 90 लाख काफनों के जनियों तोड़ के उनको मुसलमान किया है। और कब्रों के मुनकरों से पूछो तुमने क्या कमाई की है। तुमने तो इंदिरा भी मरी है तो उसके साथ एक तरफ भजन गाए जा रहे हैं, एक तरफ करात पड़ी जा रही है। वलियों के मज़ारों पर फूल चढ़ाने तो मना है, लेकिन इंदिरा गांधी और खुद गांधी जवाहरलाल नेहरू उसके मरगट पर तुमने फूल चढ़ाए दुनिया ने देखे हैं। बात तो करो उनकी जिन्होंने सरकार के नाले पास सर पर रखे। मौलवी अशरफ अली थानवी नैलुल शिफा बिनाल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक लिखते हैं मैंने अपने हाथ से लकीरें मार के कागज पर सर पर रख के दुआ मांगी, रब ने कभी रद्द नहीं की। अब जनाब बताओ नबी पाक अलैहिस्सलाम के नालेन का मोइज़ा उसका रंग क्या हुआ? अजी 13वीं सदी का बंदा है, कहता लकीरें मारी है खुद, और मुसीबत टलती नजर नहीं आती थी। पैसे खर्च कर चुके, वसाइल खर्च कर चुके, मुसीबत को टालना चाहते हैं, मुसीबत टाल ना सकी। आखिर मदीने वाले सरकार के जोड़े सर पर रख लिए। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बुरहान की तारीफ ही आले के नजदीकी है कि जब वो समझ आए तो उसका मदलूल फौरन समझ आ जाए। अगर वो समझ ना आए तो फिर मदलूल समझ ना आए। जिस पर वो दलालत कर रही है वो फिर कभी समझ ना आए अगर बुरहान समझ ना आए। इसका माना क्या निकला? महबूबे किबरिया के से आशनाई हो गई तो रब से आशनाई हो गई। सरकार की पहचान हो गई तो परवरदिगार की पहचान हो गई। सरकार को बीच में से निकाल दिया तो खुदा की पहचान का कोई जरिया नहीं। एक आखिरी बात इस सिलसिले में, अब वो दोनों मजमून तो पूरे नहीं हो सकते कि बुरहान की पर बहस करूं कि मोइज़े पर बहस करूं। इस पर नबियों का एक कायदा अर्ज करूं। नबी लोग कहते हैं जितने मौसूलात हैं ये मारफे हैं पर मुबहम है। ज़मीर मारफा है पर मुबहमा है। अच्छा, ज़मीर मारफा है पर मुबहमा है, इबहाम है इसमें, एम्बिग्यूइटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कंफ्यूजन है इसमें, बात समझ नहीं आती। इसकी क्लैरिटी के लिए क्या चाहिए होगा? अगर ज़मीर है तो आप देखें उसका मर्जा क्या है, एंटीसीडेंट। मतलब जैद आया और उस ने रोटी खाई। अब उस एक ज़मीर है उर्दू में, उस जो है ये मुबहम है। जब आपको जैद का टारगेट मिल गया तो समझ आ गया उससे मुराद कौन है? अल्लाह हज़रत क्या, इसलिए अस्माए मौसूला, अमाए मौसूला, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको अंग्रेजी में कहते हो, उनको कहते हैं अस्माए मौसूलात हैं। ये भी मारफे पर मारफे मुबहम है। इनकी मार्फत का दारोमदार किस पर है? जो साथ इसके सिला होता है। एक सिला है और एक उसके साथ उसकी तकमील होती है जी, एक मौसूल और एक उसका सिला। जैसे आप कहते हैं
अब्बा जी बाहर वो आदमी आया हुआ है जो सड़क पर कल आपसे मिला था, वो आदमी आया हुआ है जो ये मिल के उर्दू अदब में इसमें वसूल बनता है, लेकिन वो जो का पहचान का दारोमदार किस पर है? सड़क पर मिलने वाला वाकया। अब रब से पूछते मौला करीम तू है मदलूल, तेरे लिए हमारे पास कोई दलील है, बता वो है कौन? का हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, वो है जिसने ये रसूल भेजा। अल्लज़ी किस पर दलालत करता है? रब पर, और उसकी पहचान का दारोमदार क्या? अरसल रसूलहू, यानी मेरे रसूल का वजूद मेरी मारिफत का जरिया है, ये बीच में हो तो फिर तुमने मुझे पहचान लिया है, इसको निकालो तो फिर सारी दुनिया घूम के देखो खुदा कभी नहीं मिलेगा। बयां में इख्तिसार और सादगी मलहूज रखी है, बड़ी मुश्किल से जाने वाकया महफूज रखी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। मोहल्ले वालों को भी पता नहीं, रब कहता तुम छुपाते हो ये बताता है। काफिर को किसी नेकी का कुछ नहीं मिलता, पर मिलाद मुस्तफा मनाए तो काफिर को भी फायदा पहुंचता है।